الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی ہم لوگ جب پاکستان گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ جاننے والے ظاہر جب جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو جب ملاقات ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں، ملک کے حالات کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، اوور آل سچویشن کے بارے میں۔ تو بہت سے لوگوں میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگوں میں بہت زیادہ ڈر کی کیفیت، کچھ لوگ خوفزدہ تھے حالات کی وجہ سے، کچھ لوگ مایوسی تو نہیں کہنے چاہیے لیکن ایک نا امیدی کی کیفیت کہ بس یہ حالات تو یہی رہیں گے، اب تو حالات مزید خراب ہی ہوں گے، اب تو بہتری ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تو ہوگی ملک کے اعتبار سے۔ اسی طرح لوگوں کی اپنی جابس کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، اپنی سورس آف انکم کے اعتبار سے بہت سے لوگ جو تھے وہ پریشانی کے حالت میں تھے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں انسان مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کا حالات کے اعتبار سے سوچنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور اس میں گھبرا جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑی بڑی مشکلات کے اندر بھی گھبراتے نہیں۔ تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کے بارے میں تھوڑا بات کر لی جائے اور ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہو کہ حالات جس ہوتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم ان حالات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں، مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جو چیز تمام سچویشن میں جو اہم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارے سوچنے کا انداز، کہ ہم حالات کو دیکھتے کس نظر سے ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہمارا رویہ کیا ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتی ہے پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ۔ جو مثبت سوچ ہوتی ہے وہ ہر سچویشن میں، ہر مشکل میں اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی پرابلم آئی تو جو لوگ پازیٹیو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پرابلمس کے اندر بھی سولوشنز نظر آتے ہیں، ان کو پرابلمس کے اندر بھی اپرچونٹیز نظر آتی ہیں۔ وہ جب حالات دیکھتے ہیں تو اگر ان کو پتہ ہے کہ حالات ابھی تبدیل نہیں بھی ہوں گے لیکن وہ اپنی مثبت سوچ کی وجہ سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کو ہر سچویشن میں پرابلم نظر آتی ہے۔ ان کو کوئی آپ سولوشن دیں گے نا تو اس سولوشن میں سے بھی پرابلم نکال لیں گے، ان کو آپ کوئی دوسرا سولوشن دیں گے اس میں سے بھی پرابلم نکال لیں گے۔ انہیں ہر چیز کے اندر مسائل ہی نظر آتے ہیں اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ہم کچھ بھی کر لیں اب یہ حالات تبدیل نہیں ہونے، اب زندگی ایسے ہی رہنی ہے۔ اور وہ سوچ اور اس سوچ کے ساتھ جب وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اپنی ساری زندگی کیا ہے وہ ڈپریشن، پریشانی، سٹریس میں گزار دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے لیے بھی مشکل کا سبب بنتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل کریٹ کرتے ہیں۔ جب وہ بیٹھ کے دوسروں کو بھی یہی باتیں کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں کہ نیگیٹو سوچ اپنی ان پر بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو یہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے، مثبت سوچ، یہ ہماری زندگی بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ حالات جیسے بھی ہوں گے لیکن ہمارے سوچنے کے انداز سے ہمارے زندگی گزارنے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو خوف کی کیفیت یا نا امیدی کی سچویشن یا پریشانی یا غم، سٹریس، ڈپریشن، یہ فطرتی چیزیں ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان کہے کہ نہیں یہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان میں سب جذبات کو ڈالا۔ انسان کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی خوف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی غم بھی ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کے اندر کی فیلنگز ہیں۔ لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان فیلنگز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جو انسان ان فیلنگز کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، اپنی خوشی میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، میں نے غم کی سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، جب شدید پریشانی کی حالت ہوگی تو میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، جب کوئی بھی مشکل آئے گی تو میرا کیا رویہ ہونا چاہیے، جب غصہ آئے گا تو میں نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور ریئیکٹ کرنا ہے۔ جب انسان ان ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کی زندگی بہت بہتر گزرتی ہے۔ حالات وہی ہوتے ہیں لیکن ایک انسان جو ہے وہ ان ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو وہ اپنے حالات کو بہتر طریقے سے اس وقت کو گزار لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کے بھی حالات وہی ہیں لیکن وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جو آزمائشیں ہیں
حالات مشکل آنا یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک مختلف لوگوں پہ، مختلف قوموں پہ، مختلف علاقوں پہ اچھے حالات بھی آئے اور مشکل حالات بھی آئے. صحابہ پہ بھی حالات بہت مشکل تھے شروع میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو جو شروع کا وقت تھا وہ بڑا مشکل تھا. مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، ان کو ٹارچر دیا جاتا تھا، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، بات چیت نہیں کرنی، ان سے اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں 3 سال مسلمانوں کو رکھا گیا جہاں پہ کھانے پینے کا سامان بھی اندر جانا بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر بچے رویا کرتے تھے اور بلکتے تھے بھوک کی وجہ سے. اور یہاں تک حالات آگے تھے کہ جب کھانا بالکل ختم ہو گیا تو لوگوں نے چمڑا چوس چوس کے گزارا کیا. 3 سال گزارے. لیکن کیا ہوا کہ وہ حالات چلتے رہے اور کئی ایسی سچویشن آئی کہ صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، متى نصر اللہ. آ کے جو حواری ہیں انبیاء علیہ السلام کے، وہ اپنے انبیاء کو بھی جا کے کہا کرتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقین رکھو کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا، جب اسٹریسنگ سچویشن ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، حالات مشکل ہوتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی ری ایکشن ہوتا ہے لوگوں کا کہ ان حالات سے ہم کب نکلیں گے، یہ حالات کب بہتر ہوں گے، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ فطرتی چیز ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ اس سچویشن میں ہم اگر پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلیں گے اور اس یقین کے ساتھ چلیں گے کہ نہیں، ایک نہ ایک دن حالات تبدیل ضرور ہوں گے، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات ایک جیسے نہیں رکھتا. کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یقین رکھو، جان لو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکلات کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں ان حالات سے گزرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، ہوپ کے ساتھ رہنا ہے، خود بھی پازیٹیو رہنا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائش بھیجتا ہے، کیونکہ آزمائش بھی کیا اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس آزمائش سے انسان کو نکالے. ظاہر ہے جب فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا، آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، تو اس آزمائش کو دور بھی کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم اپنا رویہ درست رکھیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا گمان درست رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی انسان کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے. بنی اسرائیل پہ جو مشکل وقت آیا تھا، وہ آج ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں نا، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی جاب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا وہ اس وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس گھر رہنے کے لیے نہیں وہ اس کے لیے پریشان ہے، کہیں پہ بجلی نہیں ہے بجلی کے لیے پریشان ہے. یہ بھی مشکلات ہیں، ہماری زندگی کی ظاہر ضروریات زندگی ہیں، اور جب یہ پوری نہیں ہوتی تو ایک فطرتی طور پہ انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کا پہلو ہوتا ہے. لیکن بنی اسرائیل پہ جو مشکلات تھی اور جو ان پہ جو مشکل تھی، اب وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہماری اس مشکل سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت جگہ پہ قرآن میں کیا، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا اور براہ راست بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ فرعون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا. تو بنی اسرائیل سے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری لڑکیوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی بنی اسرائیل پہ، اور اتنی بڑی آزمائش کہ سوچیں کہ بچے کو قتل کر دیا جائے، کتنی بڑی آزمائش ہے ان ماں باپ کے لیے. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہوں گی، وہاں پہ پورے ماحول، پورے معاشرے کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی، ایک خوف کا عالم، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، اور پھر فرعون کا ظاہر ایک قبضہ وہ اس کے اوپر بھی. تو یہ بہت ہی مشکل حالات تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں بنی اسرائیل کو یہ بھی بتا دے کہ جب بنی اسرائیل کو نجات دلائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ ہم نے فرعونیوں کو غرق کیا
اور تم دیکھ رہے تھے. کیا ہوا تھا؟ ایک سٹیج آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے اس ظلم سے نجات دلائی. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو غرق کیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کا غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دکھایا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوبا تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں فرعون کا ایک خوف تھا. ظاہر ہے ایک ایسی سچویشن ہے، اس میں اتنی بڑی طاقت فرعون سمجھی جاتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے تو کوئی اس کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا، کوئی آپ اس کے سامنے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے تم ظلم کر رہے ہو. اتنی بڑی طاقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ان بنی اسرائیل کو دکھائی کہ دیکھو جس کو تم کو سمجھتے تھے کہ بہت بڑی طاقت ہے، جو کہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ سبحانہ نے کہا کہ میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو غرق کیا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ چاہے حالات جتنے مرضی مشکل ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل سے انسان کو نجات دلا سکتا ہے. تو یہ مشکلات کیا ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ اس کے کمپیریزن میں کیا ہیں؟ بہت بڑی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہمیں اپنے ذہن میں کیا رکھنا چاہیے کہ جو بھی سچویشن ہے، ہماری سچویشن بہت سے لوگوں کی سچویشن کی نسبت پہ بہتر ہے. ہمارے حالات بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سے انسان کے ذہن میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے کہ چلو الحمدللہ اتنے برے حالات نہیں ہیں. برے ہیں، ہماری مرضی کے نہیں ہیں، آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل ان کے مقابلے میں ہمارے حالات پھر بھی بہت بہتر ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت سی ایسی سچویشنز آئیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موٹیویٹ رکھا اور صحابہ کے اندر بھی پازیٹیوٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کی، اور آپ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ رہتے تھے اور لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کا جو موقع تھا اس میں ابو سفیان نے کیا کیا کہ جب غزوہ احد کے بعد مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو 10,000 لوگوں کا لشکر اکٹھا کیا. ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا. اب 10,000 کا لشکر کا مطلب کہ اس نے ارادہ کہ 10,000 لوگوں کو لے کر مدینہ پہ چڑھائی کی جائے گی. اب 10,000 کا مطلب کہتا ہے کہ مدینہ کی جو ٹوٹل پاپولیشن تھی، مرد عورت بچے بوڑھے سب ملا کے بھی 10,000 نہیں تھے. تو اگر وہ 10,000 لوگ لے کے آ جاتا اور چڑھائی کرتا تو کیا تھا کہ خدشہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. تو وہ بھی ایک خوف کی کیفیت تھی کہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے تو اب کیا کریں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کیا ہوا تھا کہ خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ مدینہ کے گرد خندق کھود دینی چاہیے تاکہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کر سکیں اور وہ اس مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں. اب جب خندق کھودنا شروع کی تو کیا ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائن بتائی تھی یا جو ایک مارکنگ کی تھی کہ اتنے حصے پہ خندق کھودی جائے گی، وہاں پہ بیچ میں ایک چٹان آ گئی. اب صحابہ نے کیا کیا، اس چٹان کو توڑنا شروع کیا کہ اس چٹان کو توڑا جائے، اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو پھر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح چٹان آ گئی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے خندق میں، اور اس وقت بھی حالات جو تھے مسلمانوں کے بہت اچھے نہیں تھے، اکنامیکلی بہت اچھے حالات نہیں تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے، اب وہ خندق کھود رہے ہیں اور بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے اپنا کپڑا اٹھا کے اپنا پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے لیڈر جب ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ خود تو آسانی میں ہو اور جو ہے وہ باقی جو ٹیم ہے یا گھر والے ہیں یا جس چیز کے بھی آپ لیڈر ہیں وہ سارے سٹرگل کر رہے ہیں، وہ بیچارے مشکل میں اور آپ خود کیا ہیں عیاشی میں ہوں. یہ بھی ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ جو لیڈر بننے کا ہمیں شوق ہوتا ہے نا، تو ہمیں جو لیڈرشپ کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی تو نظر آتا ہے یار جب میں لیڈر بنوں گا تو میں اس کو آرڈر دوں گا تم یہ کر دو، اس کو آرڈر دوں گا تم یہ کر دو، مجھے پروٹوکول ملے گا، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کا. لیکن جو اصل لیڈرشپ ہے، جو لیڈرشپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں
تو ہر انسان لیڈر بننے سے دور بھاگے، کیونکہ اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے سر پہ پوری ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ اگر کمپنی کے لیڈر ہیں تو پوری آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے. آپ اگر گھر کے لیڈر ہیں تو آبویسلی پورے گھر کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کسی ملک کے لیڈر ہیں تو پورے ملک کے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پوچھا جائے گا. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھایا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لیا اور چٹان پہ بسم اللہ پڑھا اور چٹان پہ ضرب لگائی. اور جب چٹان پہ ضرب لگائی تو چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں. سبحان اللہ. یہاں پر سچویشن کیا بنی ہوئی ہے؟ غزوہ خندق ہے، دشمن سر پہ آیا ہوا ہے، اور اس وقت حالات کے ہیں، مشکل کے حالات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان پہ مارا اور ساتھ کیا کہا کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، میں سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. پازیٹیوٹی کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ بہت ٹف ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور جو ہمیں پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف جو سچویشن اس وقت موجود ہوتی ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم آگے کی لمبی چوڑی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہوائی قلعے بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. جو چیز کر سکتے ہیں ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے، ایک چیز. اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جو اس وقت کے حالات ہیں، سچویشن، اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے. آپ نے آئندہ کی بھی سوچ رکھنی ہے کہ ہمیں کیا کیا بہتر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف کیا ہو رہا ہے کہ خندق کے لیے چٹان کو توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو پازیٹیوٹی اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں کہ مجھے کہاں کی کنجیاں؟ شام کی، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے ایک اور ضرب لگائی، اور ضرب لگا کے پھر کہا اللہ اکبر، مجھے فارس دے دیا گیا اور میں وہاں کے سفید محل کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی بسم اللہ کہہ کے، اور پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن دے دیا گیا ہے اور میں صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں. مطلب مسلمان وہاں پہ کیا ہے؟ خندق کھود رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے. اور یہ یقیناً اللہ کی طرف سے یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھا دیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ بھی ہے. لیکن ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں پازیٹیو باتیں بھی کرنی ہیں. اگر ہم صرف نیگیٹو باتیں ہی کرتے رہیں گے، صرف ٹینشن کی باتیں کرتے رہیں گے، پریشانی کی باتیں کرتے رہیں گے، تو ہمیں کیا ہے، ہم لوگ مزید اس نیگیٹیوٹی کے اندر، مزید اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موٹیویٹ بھی رکھا کرتے تھے اور پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کے آیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے حالات ابھی مشکل ہیں، لیکن آئندہ آنے والے حالات یہ بھی دیکھ لو کہ کیا ہوگا، کہ فارس ہمارے پاس ہوگا، یمن ہمارے پاس ہوگا، شام ہمارے پاس ہوگا. یہ سب چیزیں آگے کی ہیں. تو مسلمانوں کو کیا موٹیویٹ کیا. اسی طریقے سے جو موتا کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو روانہ کیا تو ان میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے رضی اللہ عنہ. جب وہاں پہ دشمن کا مقابلہ ہونے لگا، دشمن کی فوجوں کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان 3000 اور دشمن 2 لاکھ. 3000 اور 2 لاکھ، 3000 اور 2 لاکھ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آج جب یہ سچویشن دیکھی تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سچویشن کے بارے میں بتانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مزید مدد طلب کرنی چاہیے. اب یہ سب ڈسکشن ہو رہی تھی. وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بات کرنا شروع کی لوگوں سے. انہوں نے کہا تم لوگ کس کنفیوژن، میں اس کا ایک سمرائز فارم آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو. تم لوگ جس کام کے لیے نکلے تھے، جس کی طلب میں نکلے تھے، وہ تو وقت آ گیا، یعنی نکلے گی جنت حاصل کرنے کے لیے. تو اب جب وہ وقت آ گیا ہے تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. اور پھر فرمایا کہ تم لوگ آگے بڑھو، کیونکہ 2 میں سے کوئی ایک چیز تمہارا مقدر ہوگی، یا فتح یا جنت. کیونکہ اگر دشمن پہ قابو پا لیا تو ہمیں فتح ملے گی، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو کیا ہے، جنت. تو دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے کیا ہے، ون ون سچویشن. تو
انہوں نے یہ جب بات کی تو کیا ہوا, سارے مسلمانوں کا مورال ہائی ہو گیا, ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئے. ایک بندے کی, ایک شخص کی پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے پورے جو لوگ تھے سب کے اندر ایک دوبارہ سے ایک نئی انرجی آئی, اور سب آگے بڑھے, اور الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2 لاکھ جو تھے, 3000 مسلمانوں کو 2 لاکھ کے اوپر حاوی کیا, اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو یہاں پہ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ کئی دفعہ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی پازیٹیو تھنکنگ پورے گھر کے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے, پورے محلے کے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے, پوری آرگنائزیشن کے ماحول کو تبدیل کر سکتی ہے, کہ ہماری جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس سے اتنا افیکٹ ہوتا ہے. تو جہاں پہ بھی ہو, پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہم نے خود نیگیٹو تھنکنگ کی طرف نہیں جانا. لوگ مسائل کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سولوشنز کی طرف بات کرنی ہے. لوگ پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ نہیں, وہاں پر بہتر اور کیا چیزیں ہیں. لوگوں کو ہمیشہ امید کی طرف لے کے آنا ہے, پازیٹیو چیزیں دکھانی ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات جو ہیں ان سے آپ آنکھیں بند کر کے اور آپ ان کا انکار کر کے بیٹھ جائیں. انکار نہیں کرنا, مشکلات تو ہیں, لیکن ان مشکلات کے سولوشن پہ بھی کام کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو امید بھی دلانی ہے. صرف پرابلمس کو ڈسکس کرنے سے زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. ڈسکشن میں سارا وقت ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارا وقت صرف ڈسکشن میں گزار دیتے ہیں, اور ہم اس پہ کوئی ایکشن پلان ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا, تاکہ ہم اپنی وجہ سے لوگوں کو بھی پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں. اسی طریقے سے ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا, وہ ہر سچویشن میں اپنی سوچ کے اعتبار سے چیزوں کو کنورٹ کر دیتا ہے. کہ سچویشن وہی ہوتی ہے, لیکن سوچنے کا انداز جب مختلف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو چیز کو بھی پازیٹیو چیز کی طرف لے آتا ہے. ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر ایک ڈسکشن ہوئی. تو بہرحال ڈسکشن کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ لمبی بات ہے. تو رستم نے جب بہت ساری باتیں ہوئیں تو رستم نے الٹیمیٹلی کیا کیا کہ اپنے وزیر سے کہا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا لے کر آؤ. یہ بات ہے قادسیہ کی جو جنگ تھی, قادسیہ میں. جب مٹی کا ٹوکرا لائے تو لا کے کیا کہا کہ ربیعہ بن عامر کے سر پہ رکھ دیا. اب وہ کیا کر رہا تھا, اس کا سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھنے کا مقصد کیا تھا, اس نے کیوں رکھوایا تھا, وہ ان کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ تم بہت حقیر ہو اور تمہارے سر پہ ہم نے مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا. Now look at ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ وے آف تھنکنگ. وہ کیا سوچ رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, وہی مٹی کا ٹوکرا سر پہ اٹھایا اور اسی طریقے سے واپس آئے. اس وقت لیڈ کر رہے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. واپس آئے اور آ کے سیدھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, اپنے لیڈر کے پاس, اور آ کے اونچی آواز میں کہا, آپ کو مبارک ہو, دشمن نے اپنی سرزمین آپ کے حوالے پہلے ہی کر دی ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے, وہ اس نے حقیر کرنے, اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا کیا تھا کہ میں اس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ڈالوں گا کہ یہ مٹی کا ٹوکرا لے کے آیا. اور اب آپ سوچیں کہ ہم جیسا کوئی ہوتا, دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, کہ ہماری تو بےزتی ہوگی, ہمارے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا, میں تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجیں کسی اور کو بھیجیں. ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اسی سچویشن کو چینج کر دیا کہ آپ کو مبارک ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو کہ دشمن نے اپنی سرزمین آپ کے حوالے پہلے ہی کر دی. اور سب مسلمانوں کے جذبہ اور بڑھا, اور مسلمان جب آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. اگین ون پرسن, ایک بندے کی پازیٹیو سوچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ پورے جو آپ کے ارد گرد ماحول ہوتا ہے سب لوگوں کے سوچنے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری سوچ میں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو بھی سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں ہماری سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں. اور ایک انگلش کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ بیویئر آف یور تھاٹس بیکم یور ایکشنز, یور ایکشنز بیکم یور ہیبٹس, یور ہیبٹس بیکم یور کریکٹر, اینڈ یور کریکٹر بیکمز یور ڈیسٹنی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی سوچ کا خیال رکھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سارے دن میں کیا سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں, اور آپ کے اعمال آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں, اور آپ کی عادتیں آپ کا کردار بن جاتا ہے, اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بن جاتا ہے یا آپ کا انجام بن جاتا ہے. تو ساری چیز کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہماری سوچ ہی نیگیٹو ہوگی
تو الٹیمیٹلی ہم ایک نیگیٹو انسان کے طور پہ زندگی بسر کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کے سارے ایکشنز, سوچنے کا انداز اور اعمال وہ سارے کیا ہوں گے, سب نیگیٹو ڈائریکشن میں ہوں گے. اور اگر ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی, مثبت ہوگی, اچھی ہوگی, تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارا کردار اچھا ہوگا. ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہماری آخرت اچھی ہوگی. ہمارے الٹیمیٹلی جو ڈیسٹنی ہے وہ بھی ہماری بہتر ہوگی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنا, پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ زندگی بسر کرنا, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اور ایک اور چیز یہ بھی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے, کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں نے تو بہت کوشش کر کے دیکھ لی کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ میں زندہ رہا, میں نے 1 سال گزارا, 2 سال گزارے, اس کے بعد میں نے کہا نہیں کچھ ہوتا, میں بھی دوبارہ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلا گیا. تو یاد رکھیے کہ عین ممکن ہے کہ آپ کی اس پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے حالات تبدیل نہیں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ حالات تبدیل ہوں گے, ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپ نے جو آگے زندگی کا 25-30 سال 50 سال کا سفر طے کرنا ہے, اس میں آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو آپ ایک نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ آپ زندگی بسر کرتے جائیں اور آپ نے 30 سال کا سفر طے کیا مثال کے طور پہ, اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ نے پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ 30 سال کا سفر طے کیا. اب 30 سال کے بعد حالات شاید تبدیل نہیں ہوئے, جو ریزلٹس آپ چاہتے تھے آپ کو نہیں ملے, لیکن آپ نے جو وہ سفر پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے ساتھ طے کیا ہے, دیٹ ان اٹ سیلف از اے سکسیس فار یو. کیونکہ وہی سفر 30 سال کا بجائے اس کے کہ ڈپریشن میں, پریشانی میں, ٹینشن میں اور نیگیٹو باتیں کر کے گزارتے, وہ ایک پینفل سچویشن ہے, وہ پورا ایک پینفل سفر ہوتا. اس کے بجائے آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ سفر طے کیا تو ایٹ لیسٹ وہ 30 سال تو آپ کے بہتر گزرے نا. حالات تبدیل نہیں ہوئے لیکن اس سفر کے اندر اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کا سفر آسان ہو گیا, تو وہی آپ کے لیے کامیابی ہے. اس لیے پازیٹیو فریم آف مائنڈ کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہے. حالات تبدیل ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن آپ کی اپنی زندگی کیا ہوگی, وہ بہتر ہوگی. یو ول فیل مور اسٹرانگ, آپ کو بہتر لگے گا. آپ لوگوں کے اندر بہتری کی بات کریں گے تو آپ خود اسٹرانگ بنیں گے. آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اپنے اندر ایک اسٹرینتھ آ رہی ہے. اس لیے خود بھی پازیٹیو رہنا ہے اور لوگوں کو بھی پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اب اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے جس کی تنخواہ 50,000 ہے, دوسرا ہے اس کی بھی تنخواہ 50,000 ہے. اب اس کے بھی 2 بچے, اس کے بھی 2 بچے, اس کے بھی اتنے ہی ایکسپینسز ہیں, اس کے بھی اتنے ہی ایکسپینسز ہیں. اب یہ سب چیزیں دونوں کی بالکل ایک جیسی ہیں, لیکن یہ جو بندہ ہے یہ 50,000 روپیہ جب لیتا ہے تو یہ جب بھی سے کوئی پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے, تو کیا کہتا ہے, یار بس 50,000 روپیہ تنخواہ ہے, بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, میں تو تنگ آ گیا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ اب بس گزارا نہیں ہو سکتا. مستقل روتا رہتا ہے, ناشکر کی کیفیت. لیکن دوسرا بندہ, اس کی بھی سچویشن ایگزیکٹلی وہی ہے. جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا حال ہے, تو کیا کہتا ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, 50,000 روپیہ تنخواہ ہے, اللہ تعالیٰ عافیت سے گزارا کرا رہا ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اب اس کی آپ ذرا کیفیت سوچیں کہ اس کے بات کرنے کے انداز کے اندر ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک میزریبل لائف گزار رہا ہے, کیونکہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ یار بڑی عجیب سی زندگی ہے. یہ شخص, اس کے بھی حالات وہی ہیں, لیکن اس کے کہنے کے انداز سے آپ کو فیل ہو جائے گا کہ ایک زندگی بہتر زندگی گزار رہا ہے. سرکمسٹانسز تو دونوں کے سیم ہیں, لیکن سوچ کے انداز کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی زندگی بہت بہتر ہوگی اور اس شخص کی زندگی بالکل ہی ایک ایسی زندگی ہوگی جس کو ہم میزریبل لائف کہتے ہیں. تو ویسے بھی کیا ہے کہ جب آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں آپ ان کا اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان میں سے بھی برکت بھی نکل جائے گی اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی چلے جائیں. اور اگر آپ کے پاس جو بھی حالات ہیں اور جیسی بھی سچویشن جتنا موجود ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ تم شکر کرو تو میں مزید بڑھا دوں گا. اب آپ کے پاس 50,000 ہے, اس کے اوپر آپ شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے گا. لیکن اگر آپ اس پہ ناشکری کریں گے تو بڑھنے کے بجائے کیا ہے کہ جو ہے اس میں سے بھی برکت چلی جائے گی اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی کم ہو جائے. تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے کہ ہم نے ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے. جو بھی حالات ہیں, حالات کی ہم پلاننگ بھی کریں گے, ان پرابلمس کے سولوشنز ڈسکس کریں گے, ان سولوشنز پہ فوکس کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو بھی سچویشن ہے اس میں ہم نے کیا کہنا ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, اور شکر گزار بندے والی زندگی بسر کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے وہ کم سے کم ایک اچھا ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اور ویسے بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو زندگی ہے کتنی, بہت ہی تھوڑی سی ہے, چند صبح ہیں چند شامیں ہیں, کچھ گزر گئی ہے کچھ گزر جائے گی.
اچھی ہے تب بھی گزر جائے گی، اپنی مرضی کی ہے تب بھی گزر جائے گی، اپنی مرضی کے خلاف ہے تب بھی گزر جائے گی. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو بس گزارنا ہے اس طریقے سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاریں، تاکہ جو اصل زندگی آنی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. یہاں پہ اگر ٹھیک ہے ہم نے اگر اپنے باقی ارد گرد کے لوگوں سے بہت آگے نہیں بھی جا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل ریس کس چیز کی ہے؟ آخرت کی ریس ہے. ہم اگر آخرت کی ریس میں آگے چلے گئے اور دنیا کی ریس میں تھوڑے پیچھے بھی رہ گئے تو الٹیمیٹلی ہم کامیاب ہیں. لیکن دنیا کی ریس میں ہم سب سے آگے چلے گئے اپنے سوشل سرکل میں، لیکن آخرت کی ریس میں ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا کہ ہم الٹیمیٹلی آخرت میں ناکام ہو جائیں گے، اور وہ ناکامی اور وہ کامیابی ہمیشہ کی ہے. تو ہمیں اپنی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی بھی فوکس کرنا ہے. جب انسان اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہے تب بھی انسان کو دنیا کے حالات کا سامنا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے، مثبت سوچ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک امید کی کرن ہوں، لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ آگے لے کے چلنے والے ہوں، ہم خود بھی اللہ کی اطاعت والی زندگی بسر کریں اور لوگوں کے اندر بھی اس چیز کو لے کے چلیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.